کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 8۔ یہ لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اتنی بدتمیز ہے، کیسے کال کاٹی ہے جیسے میں اس سے بات کرنے کو مرا جا رہا تھا۔ ایڈیٹ! اس نے موبائل کو گھورتے ہوئے غصے سے دانت پیسے تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی انا پر چوٹ لگی تھی۔ یعنی اتنی بدتمیزی! وہ خود سر ہوا، اس کے ماتھے کی نسیں تن گئی تھیں۔ غصے سے دانت پیس کر اس نے موبائل صوفے پر پھینکا تھا اور خود کھڑکی کے پاس جا کر روشنیاں دیکھنے لگا۔ شوخی، سائیکو! اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یوں کال کاٹنے پر زمر کی گردن مروڑ دے۔ اس کی انا پر بہت بری طرح چوٹ لگی تھی۔ دل کا تھا ایک مدعا جس نے تباہ کر دیا۔ دل کا تھا ایک مدعا جس نے تباہ کر دیا۔ دل میں تھی ایک ہی بات جو فقط سہی گئی۔ شکستہ پائی کا دکھ پوچھنے سے بڑھتا ہے، پلٹنے والوں سے کوئی سوال مت کرنا۔ ابرش سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے موٹے موٹے نشانات موجود تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یوں دکھی آتما کیوں بنی ہوئی ہو؟ ابرش کی بہن زرکا نے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا تھا، مگر وہ ہونہار اپنی پوزیشن میں بیٹھی رہی، گویا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ ابرش! زرکا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی، جیسے کسی گہری سوچ سے باہر نکلی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ ابرش نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اسے ہی استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زرکا نے بھویں اکٹھی کرتے ہوئے تشویشی انداز میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس آج یونی میں بہت کام تھا تو تھک گئی، اور فلو بھی ہو گیا ہے، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا تھا تو زرکا نے ہونٹ سکیڑے۔ یہ تو ہے۔ زرکا سر ہلا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی تو ابرش مسلسل مسکرانے لگی، کہیں وہ اس کی آنکھوں میں چھپا درد نہ پڑھ لے۔ درد دوزخ بھی، لطف جنت بھی۔ درد دوزخ بھی، لطف جنت بھی۔ ہائے کیا چیز ہے غالب محبت بھی۔ آپ سے پہلے ہی کہا تھا ماما کہ وہ نہیں مانیں گے۔ جنت نے دکھ سے نفی میں سر ہلا کر ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ عطیہ بیگم نے آزردگی سے سر ہلایا تھا۔ سوچا تھا کہ زمر کو بہو بنا لوں گی، مگر یہ لڑکا کبھی نہیں مانے گا۔ حسن کے پیچھے پاگل ہے، یہ جب ایسی باتیں کرتا ہے تو مجھے کوئی میچور مرد نہیں بلکہ چھوٹا سا بچہ لگتا ہے جو کسی خوبصورت چیز کو لینے کی ضد کرے۔ اب تم خود بتاؤ، کیا گارنٹی ہے کہ حسین لڑکی کے ساتھ زندگی اچھی گزرتی ہے؟ یعنی عقل ہو یا نہ ہو، بس خوبصورت ہو۔ پتہ اس لڑکے کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ عام سے عام عورت بھی نکھر جاتی ہے جب اسے شوہر کی توجہ ملتی ہے، مگر یہ لڑکا مجھے کبھی کبھی بالکل ٹین ایجر لگتا ہے۔ اس کے لیے لڑکی کیا آرڈر پر تیار کرواؤں گی؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے تعصب بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کا حتمی لہجہ بھانپ گئی تھیں۔ منت نے اداسی سے موبائل کی طرف دیکھا جہاں زمر کے میسج کا نوٹیفیکیشن شو ہو رہا تھا۔ کاش منت تمہیں بھائی سے محبت نہ ہوئی ہوتی۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دکھ سے کیا ہوا عائشہ، پریشان لگ رہی ہو؟ حفصہ نے اسے دیکھا جو بجھے چہرے کے ساتھ ہاسٹل کے لان میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر دنیا جہان کی پریشانی تھی۔ رات کو پھر اسے بلیک میلر کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے پیسے نہ دیے تو وہ پکچرز وائرل کر دے گا۔ حفصہ کو دیکھتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حفصہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یار تم پریشان کیوں ہو؟ وہ کون سی تمہاری اصل تصاویر ہیں؟ اس بے حیا نے ایڈٹ کی ہیں۔ حفصہ نے ناسمجھی سے سر ہلا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ حفصہ، کون مانے گا کہ وہ ایڈٹ ہیں؟ لوگ صرف سامنے موجود چیز کو دیکھتے ہیں، پس پردہ کیا ہے کبھی کوئی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وہ بھویں اکٹھی کر کے پریشانی سے بولی تھی، آنکھیں متوم تھیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری مانو تم اپنے بھائی کو سب بتا دو۔ اوہو، عمیر کی کال آ رہی ہے، میں آتی ہوں۔ حفصہ نے مخلصانہ مشورہ دیا اور فون کان کے ساتھ لگاتی ہوئی چلی گئی۔ کیا وہ میرے بھائی ہیں؟ وہ تو مجھے اپنی بہن سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے درمیان کچھ بھی بہن بھائیوں والا نہیں ہے۔ اگر ارحان بھائی اس گھر میں موجود ہیں تو صرف بڑی امی کی وجہ سے۔ لوگوں کی نظر میں وہ میرے بھائی ہیں، جبکہ ہم دونوں سالوں بعد ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بہن بھائی ایسے تو نہیں ہوتے نا؟ اس نے دکھ سے سوچتے ہوئے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور پھر فرح بیگم کو کال ملائی۔ اس وقت دل گھبرا رہا تھا تو وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ کہا تھا امان، اگر تم میری محبت کا مان ہی رکھ لیتے۔ چھت پر کھڑے ہو کر تاروں سے بھرے آسمان کو دکھ سے دیکھتے ہوئے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ کسی اور کی نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اسے کسی اور کا ہی ہونا پڑ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، اس سے بھیک مانگے، مگر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ وہ بھیک مانگ
مانگ بھی لیتی اگر اسے یقین ہوتا یا امید ہی ہوتی کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ بس وہ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی، اسے خود پر ضبط رکھنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے بابا کا مان ٹوٹے، ان رشتوں میں کوئی دراڑیں آئیں۔ آخر 2-3 دن مزید سوچ سمجھ کر اور سب کے باہمی مشورے سے ارحان کے گھر والوں کو ہاں کر دی گئی۔ جب تبسم بیگم نے اسے بتایا کہ وہ لوگ رسم کرنا چاہ رہے ہیں تو زمر کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ انسان قسمت میں ہی لکھا کیوں جاتا ہے جو انسان کے دل میں نہیں بستا؟ کیا امان نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں اپنایا کہ میں سانولی ہوں؟ کیا سانولے لوگوں کا زندگی پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا سانولی لڑکیاں خوبصورت نہیں ہوتیں؟ وہ آنسوؤں سے تر گیلے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اذیت ناک لہجے میں سوچ رہی تھی۔ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ آخر کیا کمی تھی اس میں؟ کیا امان کی نظر میں فقط گورا رنگ خوبصورتی کی علامت تھا؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے گوری لڑکیوں سے، جن کی وجہ سے ہم سانولی لڑکیوں کے حق مارے جاتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، دل اذیت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سب ختم ہو رہا ہو۔ دیوانہ حسن کا ہے، وہ دیوانہ حسن کا ہے، میرا نام ہی سانولی ہے۔ امان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے کمپنی کی طرف سے ایک اپارٹمنٹ ملا تھا جس میں 2 کمرے، لاؤنج اور کچن تھا۔ کھانا وغیرہ وہ خود ہی بناتا تھا۔ اس کمرے میں اس نے ایک طرف میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ کام کرتا تھا۔ وہ بہت انہماک سے کام کر رہا تھا، اسے ایک دم سب بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ کام کرتے ہوئے دماغ کسی خالی سلیٹ کی مانند لگنے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ دماغ ایک دم خالی ہو گیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں ٹائپ کر پا رہا تھا، پھر الجھتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کی اور کھڑا ہو گیا۔ دل عجیب سی وحشت میں آ گیا تھا، اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ٹیرس پر آیا، آنکھیں بند کیے وہ گہرے گہرے سانس ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ لندن شہر کی روشنیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں، دل بہت اداس لگ رہا تھا۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور چہرہ ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ اپنے اندر پھیلنے والی اتنی ویرانی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے خود کلامی کی تھی۔ ایک عجیب سی بے نام خاموشی اس کے رگوں پہ سرایت کر گئی۔ اس نے دوبارہ کام پر فوکس کرنے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ٹھہرا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دل میں بری طرح ماتم چل رہا ہو۔ اللہ کرے گھر میں سب ٹھیک ہو۔ اس نے دل سے دعا مانگی اور پھر گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ شاید ماما سے غصے سے بات کی تھی تبھی ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے خود کلامی کی، کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا تو اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پاکستان میں تو اس وقت 2 بج رہے ہیں۔ میں بھی پاگل ہوں، خدا نخواستہ کچھ ہوا ہوتا تو یقیناً مجھے بتا دیتی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے بیڈ پر آن لیٹا مگر اسے عجیب سی اداسی نے اس کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑا۔